عامر آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ I feel like my prayers اور دعا don't get heard by Allah and it's really making me have doubts that I don't want. I feel like none of my prayers get accepted and it's really causing to have doubts that I don't want. What should I do? دیکھیے عامر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے سمیع علیم، سننے والا، علم رکھنے والا. پھر اللہ کہتے ہیں سمیع البصیر، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ نے سمجھ لینی ہے کہ اللہ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے، اللہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے، لیکن جو اللہ جواب دے رہے ہیں وہ آپ نہیں سن رہے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو لے کے جائیں گے سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت. جی آپ نے چینل ٹھیک ٹیون کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 8 بجے ایئر وائی پر آؤں گا، آپ نے جیو لگا کے بیٹھ گئے. آپ تو میں نے تو کہا تھا 8 بجے ایئر وائی پہ آؤں گا، آپ جیو دیکھتے رہ گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں یار وہ تو آئے. تو ایسا نہیں ہے، جواب آ رہا ہے. آپ نے چینل کہیں اور ٹیون کیا ہوا ہے. ابھی آپ کا چینل کی صحیح ٹیوننگ کر دیتے ہیں 2 منٹ میں. جی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 186 میں کہہ رہے ہیں، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں ان کے بہت قریب ہوں. پہلی بات جی اور پکارنے جب بھی میرے بندے میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو پہلے تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اچھا کتنا قریب ہے اللہ؟ کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی ہر دعا اللہ اتنا قریب ہے، اللہ اتنا قریب ہے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، علم بھی رکھتا ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی. اب وہ آگے سے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. جی اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. جی یہ جب آگے آنے والی ہے کہ اجیبو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے. دعوت دائی، پکارنے والے کی پکار کا، دعا کرنے والے کی دعا کا. اذا دعان، جب بھی دعا کرتا ہے، صرف نماز میں نہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، باہر واک کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی میں جواب دیتا ہوں. تو ہمیں جواب کیوں نہیں آتا؟ یہ میرا سوال ہے. سنتے یہ میرا عامر صاحب سے سوال ہے کہ ہمیں جواب کیوں نہیں آ رہا. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بس لازم ہے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ہاں جی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس لازم ہے کہ آپ بھی مجھے جواب دیں. یہ تو الٹا آپ کے کورٹ میں بال آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا جواب نہیں آ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جواب دے رہا ہوں، تم مجھے جواب نہیں دے رہے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کی تھی، ساری انسانیت کے جوابات کیسے دیے تھے، کس فارم میں دیے تھے. تو کیا کہیں گے کہ وحی کی فارم میں، قرآن کی فارم میں دیے تھے. تو آج جو آپ بات سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، یہ کہاں سے سن رہے ہیں؟ قرآن مجید سے. قرآن. تو آپ کے سوالوں کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے. اچھا تو دنیا میں انسان کی جتنی بھی زندگی سچویشنز آتی ہیں، جتنی بھی اس کو ہدایت چاہیے، اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید. تو مسنگ لنک کیا تھا ہمارے رابطے کے بیچ میں؟ اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہے اس میں مسنگ لنک کیا تھا؟ اٹ واز دا قرآن. کہ ہم نے خالی دعا مانگی آسمان کی طرف دیکھ کر، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ جواب تو اس نے قرآن سے دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری انسانیت کے لیے. یا ایھا الناس کیسے کہہ رہے ہیں انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تو پکار رہا ہے آپ کو، ہر روز پکار رہا ہے، ہر نماز میں پکار رہا ہے، خانہ کعبہ سے پکار رہا ہے، مسجد نبوی سے پکار رہا ہے. آپ اور میں کھول کے سن ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کا جواب کیا ہے. سو آج سے آپ قرآن کھول لیجئے. یہ سیشن کا مقصد ہی یہی ہے
کہ ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلا ہے، یعنی قرآن. یہیں سے آپ کے تمام دعاؤں کے جواب ملیں گے، تمام سوالوں کے جواب ملیں گے. سنم میرے سامنے بیٹھی ہیں. سنم جس دن سے قرآن کی طرف آئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ اتنے سوال کرتے ہیں جتنے سوال سنم نے کیے ہیں. اچھا. ہاں، ہر کوئی اپنے ایکسپوجر اور اپنی تڑپ اور اپنی خلوص کے حساب سے سوال کرتا ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے خیالات شیئر نہیں کرتے. جی. پتہ نہیں میں نے یہ سوال کیا تو شاید یہ سامنے والا کہے گا کہ یار یہ مجھے جج نہ کر لے. تو آپ نے اس کی فکر نہیں کی، آپ نے کھل کے سوال کیا ہے. جی. جو آپ سوال کرتی تھی آپ کو کلاس میں اس کا جواب ملتا تھا، آیت کے ساتھ جواب ملتا تھا، سورہ نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر، آیت نمبر. تو آج آپ اسی لیے پرسکون ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہیں کیونکہ آپ کو آپ کے جواب مل گئے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ بالکل سنی جاتی ہے. اور کیا جواب نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے. تو ساری پرابلم ہماری ہی ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے. اور نجم بھائی دوسرا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سن رہے، ایک تو بڑا پیارا آنسر ہمیں یہیں سے مل گیا کیونکہ ہم اللہ کی نہیں آگے سے سن رہے، اللہ تو دے رہے ہیں جواب. دوسرا، ہم اپنے لیے شر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. 17 کی 11 میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بیسٹ مانگنا ہے یا وہ چیز مانگنی کہ ہماری آزمائش بھی ہو اس کے اندر یا وہ ہمارے لیے شر ہو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں بیسٹ چاہیے یا شر چاہیے. تو میں نے تو اپنی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری پسند ناپسند سائڈ پہ ہے، جو تو دے گا میری رضا اسی میں جس میں اللہ کی رضا ہے. تو اللہ دے دے تو بھی صحیح، نہ دے تو وہ اور اچھی بات ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے. اس لیے شاید وہ مجھے چیز اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز بیٹر کہ وہ میرے لیے شاید ٹھیک نہ ہو. تو میں ان کو ایک چیز، مجھے 2 آیات یاد آ رہی ہیں. میں ایک تو دعا ہے اور دوسرا یہ ہے 17 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انسان تو اپنی غفلت کے سبب اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنا چاہیے، اور بے شک انسان تو بڑا ہی اجرت پسند ہے. ہمارا دل کرتا ہے بس جلدی سے مل جائے، چاہے ہم وہ شر ہی مانگ رہے ہوں، وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہی نہ ہو لیکن ہم مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اور انسان تو اپنی غفلت کے سبب اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح اس کو خیر مانگنا چاہیے، اور انسان تو بڑا ہی اجلت پسند ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ دے رہا ہے، زبردست نہیں دے رہا تو بھی اللہ کی رضا کہ اللہ نوز اٹ بیٹر فار اس. دوسرا قرآن کا فائدہ یہی ہے کہ وہ شر اور خیر کا فرق واضح کر دیتا ہے، تو آپ کی دعائیں بھی پھر ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں. جی. قرآن ملنے سے پہلے کی دعائیں اور اب کی دعاؤں میں فرق نہیں ہے، بہت فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. کیا مانگتی تھی، اب میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تب اٹھانا جب تو مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھے عباد الرحمان بنا دے. پہلے نجم بھائی جب مجھے متقی کا پتا چلا کہ وہ کون ہے تو میں صرف دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے، اللہ مجھے متقی بنا دے. جیسے ہی پتا چلا متقی سے اوپر بھی کوئی چیز اندر ہے، وہ عباد الرحمان ہے کہ وہ تو متقی کے بھی امام ہے. میری تو دعائیں بدلتی جاتی ہیں ایوری ٹائم میں قرآن میں کچھ دیکھتی ہوں. دیکھیں بہت ساری چیزوں کو اللہ نے محنت سے منسوب کر دیا ہے. جی. ایک جرمن کو بھی ملتا ہے، ایک چائنیز، جاپنیز، ہندو، عیسائی، یہودی، سب کو ملتا ہے اس کی محنت کے حساب سے. جی کوشش. لیکن علم، حکمت، وزڈم، گائیڈنس کو اللہ نے منسوب کر دیا ہے مانگنے سے. جی بالکل. باقی چیزیں محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس دنیا میں محنت سے ملتی ہیں. رزق ہو گیا ہمارا. لیکن ہدایت، حکمت، روشنی، دنیا میں آنے کا مقصد، آخرت کیا ہے، اندر دل کا سکون، بچوں کی تربیت، یہ سارے جو راز ہیں یہ ہدایت میں چھپے ہوئے ہیں، یہ مانگنے سے ملتی ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا سکھایا تھا؟ اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ اہدنا الصراط $1,000,000 کہ مجھے $1,000,000 کے رستے کا پتہ بتا دے.
हमें सिखाया कि सिरात मुस्तकीम मांगो, और उसके लिए अल्लाह ने कुरान दिया हमें। सो इसलिए दुआएं भी चेंज हो जाती हैं, फिर आपको सही गलत का फर्क पता लग जाता है। और जो चीज आपको मेहनत करके मांगनी है, मेहनत करके डिजर्व करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, बाद में दुआ मांगते हैं। वाह। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि पहले ऊंट को बांधो, फिर उसकी की दुआ मांगो। जी 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 जी। तो आई होप ही गॉट द आंसर। और दूसरा नजम भाई, वो एक दुआ है ना, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो आई थिंक एक जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मुझे लगता था जो मैं मांगती हूँ वो ठीक है, इसलिए मैं मांगी चली जाती थी। अब तो मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि अल्लाह, सारी शॉपिंग अपनी अल्लाह ताला पे डाल दी, सारा बोझ अपना अल्लाह ताला पे डाल दिया कि भाई अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता व्हाट्स गुड फॉर मी, मेरे लिए जो भी खैर है मैं उसकी फकीर हूँ, मैं मुझे वो ही दे जो तुझे लगता है मेरे लिए बेहतर है। तो मेरी दुआएं बदल गई हैं। क्या बात, जी क्या बात है।